ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حابل اور قابل کا قصہ چل رہا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل حابل کا ہوا تھا، جسے اس کے بھائی قابل نے قتل کیا تھا۔ وہ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور دونوں نے قربانی کی تھی۔ پھر اللہ نے حابل کی قربانی قبول کر لی تھی اور قابل کی قبول نہیں ہوئی تھی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ حسد کی وجہ سے قابل نے حابل کا قتل کیا تھا۔ تو حابل کا یہاں پر جو ہے سو خوف خدا ہے، یعنی حابل نے کہا اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں ایسا ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ حابل نے کہا تھا جب قابل نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور البتہ اگر تم نے پھیلایا میری طرف اپنا ہاتھ کہ تو قتل کرے مجھ کو، نہیں ہوں میں پھیلانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف کہ میں تجھ کو قتل کروں۔ یعنی حابل نے کہا کہ میں جو ہے سو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور نہ میں قتل کروں گا۔ تو یہ جو ہے سو حابل، کیونکہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کہ میں قتل کروں۔ تو قابل نے اس کو اپنے بھائی حابل کا قتل کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کا خوف اور ڈر بھائی پہ زیادتی کرنے سے روکتا ہے، یعنی کسی پہ بھی زیادتی کرنے سے روکتا ہے جب اللہ کا خوف اور ڈر ہو۔ بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو پلٹے ساتھ میرے گناہ کے اور تیرے گناہ کے، تو تو ہو جائے آگ والوں میں سے۔ یہ جزا ہے ظالموں کا۔ یعنی حسد کی وجہ سے کیا ہوا؟ قتل ہوا۔ پھر قتل کرنے کے بعد یعنی ندامت بھی ہوئی اس کو۔ پھر ایک جان کا قتل یعنی ساری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک جان کے بچانے اور بچانا جو ہے سو کیا ہے؟ ساری انسانیت کو بچانا ہے۔ تو آسان کر دیا اس کے لیے، اس کے نفس نے قتل کرنا اپنے بھائی کا، تو اس نے قتل کر دیا اس کو، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو بھیجا اللہ نے ایک کوا جو
कुरेदता था ज़मीन में ताकि वो दिखाए उसको किस तरह वो छुपाए लाश अपने भाई की। बोला, हाय अफसोस मुझ पर, क्या मैं आजिज़ आ गया कि मैं हो जाऊं मानिंद इस कौवे के, तो मैं छुपाऊं लाश अपने भाई की। तो वो हो गया नदामत उठाने वालों में से। ज़रा सा इस वाक़ये पे गौर करिए। हसद ऐसा बुरा अमल है कि इंसान को आलिम से उठाकर जाहिल बना देता है। यहाँ देखिए, भाई के सब्र और हिल्म को देखकर भी वो भाई जो है सो सबक नहीं लिया, लेकिन एक कौवे को देखकर ये कहने लगा, मैं इस कौवे से गया गुजरा हूँ। इससे क्या पता चला? शैतान इंसान को जहालत की राह दिखाता है। ये पहला कत्ल काबिल के हाथों हाबिल का हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम का जो आधा अजाब है काबिल को होगा, और हर कत्ल जो दुनिया में आज हो रहा है उसका गुनाह काबिल को होगा। इसलिए कोई गुनाह, कोई गलत चीज़ शुरू करते हुए ज़रूर इसको सोचिए। कभी कभी इंसान ऐसे काम करके जाता है जो गुनाह की सूरत में उसको जो है सो मिलता रहता है। अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में ऐसे इल्म और अमल के लिए खालिस कर दे जो हमारे लिए सदका जारिया हो, ना कि गुनाह जारिया हो। यानी गुनाह जो है सो जारी ना हो, हम जो है सो सदक़े जारिया नेक काम ऐसे करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। यानी सोच के कोई जुमला बोलिए, एक मजाक की बात जो सब आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर हम मजाक में भी कोई गलत ऐसी बात गुनाह की, या फिर कोई भी ऐसी शिर्क या लफ्ज़ कुछ भी अगर हम ऐसे बात कहेंगे या जोक के तौर पर भी कहेंगे, तो वो जो है सो सब आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो वबाल हम पे पड़ेगा। तो ये वाक़या जो है सो बनी इसराइल के बीच में क्यों आ गया? क्योंकि इस कौम के लिए कत्ल करना आम बात थी। तो इसीलिए बनी इसराइल के बीच में ये कत्ल का वाक़या आया, क्योंकि उनके बीच में ये कत्ल करना आम बात थी, क्योंकि वो नबियों का भी कत्ल करते थे। किसी की जान लेना कितना बुरा काम है और किसी की जान बचाना कितना बड़ा काम है। अबॉर्शन के बारे में भी यही है कि वो भी कत्ल है। लोगों को बचाइए, लोगों को जहन्नुम का ईंधन बनने से बचाइए। अब आगे जो है सो डकैती की सज़ा है। इस वजह से लिखा हमने बनी इसराइल पर, बेशक वो जो कोई कत्ल करे किसी जान को बग़ैर जान के ये फसाद करने को ज़मीन में, तो गोया के उसने कत्ल किया लोगों को सब के सब, और जिसने ज़िंदा किया उसको तो गोया उसने ज़िंदा किया लोगों को सब के सब को। यानी सारे लोगों को, यानी सारी इंसानियत को बचाना है। एक जान को बचाना सारी इंसानियत को बचाना है। अलबत्ता तहक़ीक़ आए उनके पास हमारे रसूल साथ रोशन निशानियों के, बेशक बहुत से उनमें से बाज़ इसके ज़मीन में अलबत्ता ज़्यादती करने वाले हैं। बेशक बदला उन लोगों का, वो लड़ते हैं अल्लाह और उसके रसूल से और भाग दौड़ करते हैं ज़मीन में फ़साद के लिए, कि वो कत्ल किए जाएं या सूली चढ़ाए जाएं या काट दिया जाए हाथ उनके और पाँव उनके मुख्तलिफ समत से अपोजिट, या निकाल दिए जाएं ज़मीन से। ये उनके लिए रुसवाई है दुनिया में और उनके लिए आखिरत में अज़ाब बड़ा। अगर ये सज़ाएं नाफिज हो जाएं तो दुनिया से चोरियां ख़त्म हो जाएंगी। मगर वो लोग जो तौबा करे इससे पहले कि तुम कादिर हो जाओ उन पर, तो जान लो बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि लोग गुनाह करे और तौबा करे तो उनको माफ़ करे। अल्लाह ताला को बंदों को बख्शना है, यानी अल्लाह ताला जो है सो बंदों को जो है सो बंदे को बख्शता है और तौबा कबूल करता है। जब कोई बंदा अल्लाह की तरफ तौबा करता है गुनाह करके, तो अल्लाह ताला जो है सो उसको बख्शता है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तक़वा इख्तियार करो और तलाश करो अल्लाह का उसकी तरफ वसीला, और जिहाद करो उसके रास्ते में ताकि तुम फला पाओ, यानी कामयाब हो जाओ। यहाँ वसीले का लफ्ज़ आ गया। वसीला क्या है? ऐसी चीज़ जो किसी मकसद के हुसूल या उसके क़ुर्ब का ज़रिया हो। वसीले का मतलब है अल्लाह के करीब होना,
یعنی اس کا قریب ہونے کا ذریعہ، ایسا سوچ جس سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو۔ کیا پتہ چلا؟ وسیلہ مانگا جا سکتا ہے کس چیز کا؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، پھر دوسری چیز ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ 3 لوگ جو غار میں پھنسے تھے وہ والا واقعہ سب جانتے ہیں، اور خاص طور سے یہاں پر جہاد کا ذکر کیا، صرف جنگ کرنا نہیں ہے، یعنی اٹموسٹ اسٹرگل بھی ہے، تو فلاح پانا ہے تو ایسے طریقے اپناؤ جس سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، اس کے لیے اٹموسٹ اسٹرگل کرو تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر بے شک ان کے لیے جو زمین میں ہے سارے کا سارا اور اس کی مانند اور اس کے ساتھ، تاکہ وہ فدیہ دے اس کے ساتھ عذاب سے بچنے کے لیے، قیامت کے دن نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یعنی قیامت کے دن زمین بھر سونا بھی دے دے تو بھی جہنم سے نہیں بچایا جا سکتا، اور وہ چاہیں گے کہ وہ نکلے آگ سے اور نہیں وہ نکلنے والے اس سے، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا۔ یعنی وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے بھی تو نہیں نکل سکیں گے، زمین بھر سونا دے کر بھی وہ اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکیں گے، اور چور مرد اور چور عورت پس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، بدلہ ہے بوجہ اس کے ان دونوں کے کمائی کی عبرتناک سزا طرف اللہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں پر چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن اس کے کنڈیشن سے، چھوٹی چھوٹی چوری کرے تو اس کے لیے ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا۔ سب سے پہلے چور عاقل ہو اور بالغ ہونا چاہیے، اور محفوظ جگہ پہ رکھا گیا تھا وہ سامان یا چیز، پھر چوری کی گئی تھی، اور جس کے مال میں خود کا حصہ ہو تو ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا۔ جیسے مال میں سے بیٹا چوری کرے تو ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا، سزا ہوگی، اور مال واپس دینا ہے، مال میں اسی کا حق ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کلیئر ہے نا؟ جو چیز چرائی گئی ہو اس کی قیمت 1/4 دینار سے زیادہ ہونی چاہیے، یعنی ایک اسلامک دینار از اپروکسیمیٹلی 4.25 grams of 22 کیرٹ گولڈ۔ تو کھانے پینے کی چیز کی بھی چوری نہ ہو، یعنی کھانے پینے کی کوئی چوری نہ ہو، ویسا نہیں، اور 2 گواہ ہو ہاتھ کاٹنے کے لیے، یہ بھی ضروری ہے۔ خود گناہ قبول کیا ہو تو یعنی 4.25 grams of 22 کیرٹ آف گولڈ کے اگر چوری کی ہے، اپروکسیمیٹلی اتنی چوری اگر ہوئی تو اگر وہ گناہ قبول کر لے تو ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کسی چور کو پکڑ کے ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا، لیکن چوری بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر حد جاری ہے۔ یہاں پہ دیکھیں حد جاری ہے تو وہ گناہ ہے چوری۔ تو جو کوئی توبہ کرے اس کے بعد اپنے ظلم اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کیا نہیں تم نے جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وہ عذاب دے گا جسے چاہے اور بخش دے گا واسطے جسے چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسول نہ غمگین کرے تجھ کو وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں کفر میں ان لوگوں میں سے، تو جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اپنے منہوں سے اور نہیں ایمان لائے دل ان کے۔ یہ منافقوں کی حرکتوں پہ غم نہیں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے آپ کو۔ اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے بہت زیادہ سننے والے ہیں، جھوٹ کو خوب سننے والے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں آئے تیرے پاس، پھیر دیتے ہیں کلام کو اس کی جگہ مقرر ہونے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو کنفیوز کر کے تورات انجیل کی بات بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تم دیے جاؤ یہ تو لے لو اس کو، اور اگر نہیں تم دیے جاؤ گے اس کو تو بچو، اور جس کے لیے ارادہ کر لے اللہ اس کی آزمائش کا تو ہرگز نہیں تم مالک ہو سکتے اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کے۔ یہی وہ لوگ ہیں نہیں ارادہ رکھتا اللہ کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا۔
بڑا عذاب ہے آخرت میں۔ یعنی یہود یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے اکارڈنگ ہوگی تو ہم لے لیں گے، اگر ہمارے بات کے خلاف ہوگی تو ہم نہیں لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے جو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب ہے، تو یعنی آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ تو یہود کی بات ہوئی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری من پسند بات ہے دین میں تو لے لیتے ہیں، اور جو پسند نہیں آتی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں من مرضی کی بات لینا اور مرضی کے خلاف ہے چھوڑ دینا ان کے لیے رسوائی ہے، اور کیا ہے؟ عذاب ہے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کے کچھ احکامات پر چلتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دین میں پورے داخل ہونا ہے، یعنی نماز پڑھ لیے پھر جھوٹ بھی بول دیے، روزہ بھی رہ لیے پھر غیبت بھی کر لیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پورا دین میں داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین میں پورے کے پورے داخل ہونے والا بنا لے۔ بہت سننے والا جھوٹ کو تو بہت کھانے والے ہیں حرام کو، پھر اگر وہ آئے تیرے پاس تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، یہ اعراض برتیے ان سے۔ یعنی یہود کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے فیصلہ کروانے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلش ہیڈ تھے، یعنی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ہو گئے تھے نا، اسٹیبلشڈ۔ تو ان کو سمجھ میں آتا تو فیصلہ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے آتے تھے، تو ان کو سمجھ میں آتا تو فیصلہ لیتے تھے، نہیں سمجھ میں آتا تو نہیں لیتے تھے۔ تو جیسا کہ آج ہم وہی کرتے ہیں، سمجھ میں آیا تو قرآن اور سنت سے فیصلہ کرتے ہیں، اور نہیں سمجھ میں آیا تو اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر۔ اور اگر تم اعراض برتو گے ان سے تو ہرگز نہیں وہ نقصان دیں گے آپ کو کچھ بھی، اور اگر تم فیصلہ کرو تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے آئے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں قرآن اور سنت سے فیصلہ کرو، اور یہودیوں کی طرح مت ہو۔ اور کس طرح فیصلہ کرنا ہے؟ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اور کس طرح وہ منصف بنائیں گے آپ کو، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں حکم ہے اللہ کا، پھر وہ منہ موڑ رہے ہیں اس کے بعد، اور نہیں یہ لوگ ایمان لانے والے۔ یہ بات یہاں پر جو ہے سو بتائی جا رہی ہے کہ ان سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ خود اپنی تورات پہ نہیں چلتے، جبکہ وہ تورات پہ ایمان لے کے آئے اور تورات پہ ہی نہیں چلتے، تو آپ کی بات پر وہ آپ کی بات کیسے مانیں گے؟ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ بے شک ہم نے نازل کی، ہم نے تورات، اس میں ہدایت ہے اور نور، فیصلہ کرتے ہیں اس کے ذریعے انبیاء ان لوگوں میں جو اسلام لائے، ان لوگوں کے لیے جو یہودی اور ربانی اور احبار بوجہ اس کے جو وہ نگران ٹھہرائے گئے اللہ کی کتاب میں سے، اور تھے وہ اس پر گواہ۔ پس نہیں تم ڈرو لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے، اور نہ تم بیچو میری آیت کو تھوڑی قیمت کے بدلے، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے، تو یہی لوگ وہ کافر ہیں۔ اگر ہمارا کوئی بھی معاملہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق نہیں کریں گے، یا ہم سود کا معاملہ پڑھے، پھر زنا کا معاملہ پڑھے، اور حج، روزے، وراثت، حقوق، طلاق، نکاح، یہ سب معاملے ہم پڑھے، اگر ہم ان کو جو ہے سو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، اور جو ہے سو کانٹریکٹس کی بات ہوئی، یہاں پر پڑھائی ان سب کی بات ہوئی، لین دین کی بھی بات ہوئی، اب ہم جو ہے سو 6 پارے تک کیا کیا حکم تھے وہ سب جان لیے، تو اس کے مطابق نہیں چلو گے تو وہ کافر ہے، اور کافر جو ہے سو جہنم میں ہیں، جہنم میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سو جو کفر کریں گے، جو بات نہیں مانیں گے، جو حکم پر عمل نہیں کریں گے، ان کو جو ہے سو جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سو ہر معاملے کو قرآن کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور لکھا ہم نے ان پر اس میں کہ بے شک نفس بدلے نفس کے، اور آنکھ بدلے آنکھ کے، اور ناک بدلے ناک کے، اور کان بدلے کان کے، اور دانت بدلے دانت کے، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔
تو جو کوئی صدقہ کر دے اس کو تو وہ کفارہ ہوگا اس کے لیے، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے، تو یہی لوگ وہ ظالم ہیں۔ یہود میں کیا ہوتا تھا کہ یہود کے کوئی اونچے خاندانوں والوں کا کوئی بدلہ نہیں لیا جاتا تھا، اپنے سے نیچے خاندان والے کو آگے کر دیتے تھے اس کے بدلے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بدلے کسی اور کو آگے نہیں کیا جا سکتا۔ جو قتل کیے وہی اس کے بدلے قتل کیا جائے گا، جو کان کاٹا اسی کا کان کاٹا جائے گا، جو آنکھ ناک جو بھی ہے تو اسی کا بدلہ اسی سے ہوگا۔ اور پیچھے بھیجا ہم نے ان کے آثار یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو تصدیق کرنے والا واسطے اس کے جو اس کے سامنے ہیں تورات میں سے، اور دی ہم نے اس کو انجیل، اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے اور تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو اس کے سامنے ہیں تورات میں سے، اور ہدایت اور نصیحت تقوی والوں کے لیے۔ اور چاہیے کہ فیصلہ کرے انجیل والے ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے اس میں، اور جو نہ کرے فیصلہ ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے۔ اب قرآن جو ہے سو نازل ہو گئی تو فائنل کتاب ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے قرآن کے مطابق کرنا ہے۔ تو یہی لوگ وہ جو ہے سو فاسق ہے، اور نازل کی ہم نے آپ کی طرف کتاب ساتھ حق کے تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو اس کے آگے ہے کتاب میں سے، اور حفاظت کرنے والی ہے اوپر۔ پس فیصلہ کیجئے ان کے درمیان ساتھ اس کے نازل کیا اللہ نے، یعنی قرآن جو نازل ہو گئی اب فائنل وہی کتاب ہے تو اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور نہ آپ پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی، یعنی ہمارے لیے کیا ہے، اہل کتاب کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ اس سے ہٹ کر وہ آئے تیرے پاس حق میں سے، ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے تم میں سے شریعت اور راہ عمل، اور اگر چاہتا اللہ البتہ بنا دیتا تم کو ایک امت لیکن تاکہ آزمائے تم کو اس میں سے جو اس نے دیا تم کو، پس سبقت کرو بھلائیوں میں۔ سب انبیاء ایک ہی میسج لے کے آئے، لوگ تفریقے میں پڑ گئے، ہم سب چھوڑ دینا ہے، یعنی یہ سب تفریقے بازی چھوڑ کے قرآن کو پکڑنا ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے تم کو سب کے سب کو، تو وہ خبر بتا دے گا تم کو ساتھ اس کے تھے تم جس میں تم اختلاف کرتے، اور یہ کہ فیصلہ کرے ان کے درمیان ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے، اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، اور ہوشیار رہو ان سے کہ وہ فتنے میں نہ ڈال دے تجھ کو بعض اس سے جو نازل کیا اللہ نے تیری طرف۔ پھر اگر وہ منہ موڑ گئے تو جان لو بے شک چاہتا ہے اللہ مطالبہ مصیبت کرے ساتھ بعض اس کے گناہوں کے، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے البتہ فاسق ہے۔ کیا بھلا فیصلہ جاہلیت کا وہ چاہتے ہیں، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے میں واسطے اس قوم کے جو یقین رکھتی ہو، یعنی قرآن سے ہٹ کر کسی اور چیز سے فیصلہ کرتے ہیں، وہ جاہلیت کا فیصلہ ہے، جاہلوں کا فیصلہ ہے۔ کیا اللہ سے بڑھ کر ہمارے لیے فیصلہ کرنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، کریٹر ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بیسٹ ہے، کیا چیز بیسٹ ہے، تو اسی لیے بیسٹ احکامات ہمارے لیے لے کے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان احکامات کو چھوڑ کر جہالیت والے کام مت کرو، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے ہم کو، اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ جاہلوں جیسے کام مت کرو، قرآن کے مطابق کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا بیسٹ ہے وہ جانتا ہے، اور وہ وہی احکامات ہم کو دیے ہیں۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ یہود کو اور نصارہ کو دوست، یعنی پھر سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کو دوست مت بناؤ، ان میں سے بعض دوست ہیں بعض کے، اور جو کوئی دوستی کرے گا تم سے تو بے شک انہی میں سے ہے۔ دوست کا مطلب یہاں پہ انٹیمیٹ فرینڈ ہے، تم ان کی طرح بن جاؤ گے، کلوز ہونے سے دین پہ اثر ہوگا، یہ مراد ہے یہاں پر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہ ہدایت دیتا ہے ظالم قوم کو، پس تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یعنی اہل کتاب کے ساتھ وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان میں، یعنی اہل کتاب کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ
پہنچے گی تم کو کوئی گردش تو امید ہے کہ اللہ کے لیے آئے فتح یا کوئی فیصلہ اپنے پاس سے تو وہ ہو جائے اوپر ان کے جو انہوں نے چھپایا اپنے نفسوں میں۔ منافق ڈرتے تھے کہ مشرکین اہل کتاب سے پناہ لے لیں گے تو ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عنقریب فیصلہ آ جائے گا، یعنی فتح مکہ ہوگی تو وہ نادم ہوں گے، یعنی وہ ریگریٹ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ پہنچے گی تم کو کوئی گردش تو امید ہے کہ اللہ کے لیے آئے فتح یا کوئی فیصلہ اپنے پاس سے تو وہ ہو جائے اوپر ان کے جو انہوں نے چھپایا اپنے نفسوں میں نادم ہو کر۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا ہے وہ لوگ جنہوں نے قسمیں کھائی اللہ کی قسم اپنی پکی، بے شک وہ البتہ تمہارے ساتھ ہے، ضائع ہو گئے ان کے اعمال تو وہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والے۔ یعنی فتح مکہ ہونے کے بعد ایمان والے جو ہے سو پوچھیں گے کیا ہوا ان کا، تو تمہارے ساتھ پکی قسمیں کھاتے تھے۔ یہ منافق جو ہے جب مسلمانوں کی فتح ہو گئی تو وہ کافر اور یہود کو چھوڑ کر یعنی کافر اور یہود کو چھوڑ دیں گے تو یہ ادھر بھی نہیں رہے اور نہ ادھر بھی نہیں رہے، یعنی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دنیا میں بھی وہ کدھر کے بھی نہیں رہے، یعنی دنیا میں بھی وہ کدھر کے بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے دنیا کے فائدوں کے لیے ان کے ساتھ کلوز مت ہو جاؤ، ان کو ہیلپ کرو، معاملات میں ہیلپ کرو، کلوز مت ہو۔ اگر وہ ہمارے دشمن ہے تو اسلام کی دفاع کے لیے کھڑے ہونا ہے، دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کوئی مرتد ہوا پھر گیا دین سے تم میں سے اور اپنے دین کو، تو عنقریب لے آئے گا اللہ ایک قوم کو، وہ محبت کرے گا ان سے اور وہ محبت کریں گے اس سے کمزور ایمان والوں پر، عزت والے کافروں پر۔ وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں اور نہ وہ ڈریں گے ملامت سے ملامت کرنے والے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے اگر کوئی اسلام سے پھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایک قوم کو لائے گا، یعنی تمہارا ایمان لانا اللہ کو ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ بے شک دوست تمہارا اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ کن کو پکڑو؟ اللہ کو اور رسول کو پکڑو، جو لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، تو بے شک اللہ کا گروہ وہی غالب ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ ان لوگوں کو، انہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو مذاق اور کھیل، اور ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، اور کافروں کو دوست، اور ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اور جب پکارے تم نماز کی طرف تو وہ بنا لے اس کو مذاق اور کھیل، یہ بوجہ اس کے وہ لوگ ہیں، یعنی جو قوم ہیں عقل نہیں رکھتی۔ نماز کو جو ہے سو مذاق بنانے والوں سے دوستی بھی مت رکھو اور ان جیسے بھی مت بنو۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، نہیں تم ناراض ہوتے ہم سے مگر کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور جو نازل کیا ہماری طرف، اور جو نازل کیا اس سے پہلے، اور بے شک اکثر تم میں سے فاسق ہیں۔ کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تم کو 7 بری چیز کے، اس سے انجام میں نزدیک اللہ کے، جن پر لعنت کی اس پر اللہ نے اور غضبناک ہوا اس پر، اور بنائے ان میں سے بندر اور خنزیر، اور انہوں نے بندگی کی طاغوت کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ طاغوت کی جو بندگی کیے تو ان کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اس سے پہلے ہم یہ لیے تھے کہ ہفتے والے
دن اصحاب السبت کے بارے میں، اور یہی لوگ بدترین ہیں درجے میں اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ اور جب آئے تمہارے پاس انہوں نے کہا ایمان لائے ہم، حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ اور وہ تحقیق نکلے ساتھ اس کے، اور اللہ خوب جانتا ہے ساتھ اس کے تھے وہ جو چھپاتے۔ یعنی دل کے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی ظاہر کرنا ہے، یعنی ایمان دل میں بھی ہونا ہے اور عمل بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ یعنی دل میں جو ہے ایمان نہیں ہے، خالی ظاہری طور پر عمل کرتے ہیں تو وہ منافق ہے۔ اور تم دیکھو گے بہت سوں کو ان میں سے جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہوں میں اور زیادتی کے کاموں میں، اور کھانا ان کا حرام، البتہ کتنا برا ہے جو وہ تھے عمل کرتے۔ دوڑ دھوپ کرنا یعنی محنت کرنا، گناہوں کے کام میں دیکھیے وہ محنت کرتے ہیں، اب گناہوں میں بھی محنت لگتی ہے، اب جیسے فلم جانے کے لیے بھی محنت کرنا پڑتا، کلبز جانے کے لیے بھی محنت کرنا، زنا کرنے کے لیے دنیا سے چھپ کر اس میں بھی جو ہے محنت کرنا ہے، یہ دوڑ دھوپ کرنا گناہوں کے کاموں میں۔ تو وہ ایسے عمل کرتے ہیں، کیوں نہیں روکتے ان کو ان کے ربانی اور علماء ان کی بات سے گناہ والی اور ان کے کھانے سے حرام، البتہ کتنا برا ہے وہ جو کرتے ہیں۔ اور کہا یہود نے اللہ کا ہاتھ گردن سے باندھے گئے ہیں ہاتھ ان کے، وہ لعنت کیے بوجہ اس کے جو وہ انہوں نے کہا۔ کتنی بری بات اللہ کے اوپر وہ کہتے ہیں، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، اور البتہ ضرور زیادہ بڑھا دیتا ہے بہت سوں کو ان میں سے جو اتارا گیا تیرے رب کی طرف سے سرکشی میں اور کفر میں۔ قرآن کو دیکھ کر بجائے ایمان لانے کے کفر اور سرکشی کرتے ہیں، اور ڈال دی ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک۔ اہل کتاب میں عداوت اور بغض ڈال دی گئی ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب مسلمانوں کا کیا ہے، آپس میں جو ہے سو کتنے فرقے ہیں دیکھیے، تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، یہ فرقے بازی چھوڑنا ہے اور ایک امت ہونا ہے اور ایک جٹ ہونا ہے۔ جب کبھی بھی انہوں نے بھڑکائی آگ جنگ کے لیے بجھا دیا اس کو اللہ نے، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کے لیے، وہ جو ہے سو زمین میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کو یعنی ان کی جو آگ تھی وہ بجھا دی، اور اللہ نہیں محبت رکھتا فساد کرنے والوں سے۔ یہ دیکھیے اللہ لا يحب المفسدین، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا فساد کرنے والوں کو۔ فساد زمین میں جو فساد کرتے ہیں ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، البتہ ہم دور کر دیتے تھے ان سے ان کی برائیاں، اور البتہ ہم داخل کرتے ان کو باغات میں نعمتوں والی۔ اور اگر بے شک وہ قائم کرتے تورات اور انجیل اور جو اتارا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے اور اپنے پاؤں کے، ان میں سے ایک امت درمیانی معتدل، اور بہت سے ان میں سے کتنا برا ہے وہ جو عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب ہے اصحاب سبت پر جو لعنت کی تھی وہ اس کا ذکر ہوا، اور اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے غضبناک ہوا اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے، کیونکہ انہوں نے بندگی کی کس کی طاغوت کی، اور یہود اور نصارہ کی سیاہ کاریاں یا برائیوں کا بھی یہاں پر ذکر ہوا۔ یہودی علماء کے کارنامے، یعنی ان کے جو رہبانی ہیں علماء ہیں وہ برائیاں جو کرتے تھے ان کو نہیں روکتے تھے۔ انجیل اور تورات پر جو بھی عمل کرتا سچے دل سے سچے ایمان کے ساتھ تو وہ قرآن پر ضرور عمل کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تبلیغ کا بھی حکم دیے، فلاح اور کامیابی کا دائمی معیار کیا ہے وہ بتائے۔ اور بنی اسرائیل عہد الست بھول گئے، بہت ضدی قوم تھی، تو انہوں نے کئی نبیوں کو جھٹلایا اور کئیوں کا جو ہے سو ناحق قتل کیا۔ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو جو ہے سو اللہ کے لاڈلے اور پیارے سمجھتے تھے، تو نتیجہ حق سے اندھے اور بہرے ہو گئے۔ انہوں نے کلام میں تحریف بھی کی، پھر نصارہ کا جو ہے سو کفر اور شرک، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سو الہ بناتے تھے، تو وہ الہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں،
اے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو بھی آپ کی طرف اتارا گیا وہ پہنچا دیجئے، اور اگر نہ کیے آپ نے ایسا تو نہیں آپ نے پہنچایا اس کا پیغام، اور اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا لوگوں کو کافر۔ یعنی کہ اگر یہ پیغام جو ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ کا جیسے قرآن کا جو بھی علم ہم حاصل کرے وہ آگے پہنچانا ہے، اگر ہم اس کو جو ہے سب اللہ کے پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سو راہ نہیں دکھاتا، یعنی کافروں کو راہ نہیں دکھاتا، یعنی ہم اگر انکار کر دیں گے تو ہم کو راہ نہیں دکھائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو ہدایت دے اور سیدھی راہ دکھائے، آمین یا رب العالمین۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب نہیں ہو تم اوپر کسی چیز کے یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو اور جو نازل کیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اور البتہ ضرور زیادہ کر دے گا بہت سوں کو ان میں سے جو نازل کیا گیا تیری طرف تیرے رب کی طرف سے سرکشی میں اور کفر میں، پس نہ تم افسوس کرو پر کافر قوم پر، یعنی کافر قوم پر افسوس مت کرو، یہ کہا جا رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور صابی اور عیسائی جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر اور عمل کرے اچھے، پس نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو بھی صابی ہو یا یہودی ہو، جو کوئی بھی ہو، ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر پھر عمل کرے اچھے، تو ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، یعنی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، یعنی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ البتہ تحقیق لیا ہم نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے اور بھیجا ہم نے ان کی طرف کئی رسول، جب کبھی آئے ان کے پاس کوئی رسول ساتھ اس کے جو نہیں چاہتے تھے ان کے نفس ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل جو اپنے نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں، یعنی جو ایک کو جو ہے سو قتل کرتے رہے اور ایک کو جو ہے سو جھٹلا دیے، انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ نہ ہوگا کوئی عذاب، کیا وہ جو ہے سو عذاب نہیں ہوگا، یا یہ سوچ لیے یہ سمجھ لیے وہ تو اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، پھر مہربان ہوا اللہ ان پر، پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے بہت سے ان میں سے، یعنی وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سو دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم ہے، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سو بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ اور کہا مسیح علیہ السلام نے اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ عبادت کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، بے شک وہ جو شرک کرے گا ساتھ اللہ کے تو تحقیق حرام کر دی اللہ نے اوپر جنت، یعنی شرک کرنے والوں پر جنت حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے شرک کرنے سے، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تیسرا ہے تین کا، حالانکہ نہیں کوئی الہ ہے مگر ایک الہ، اور اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو کچھ وہ کہتے ہیں البتہ ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ کیا بھلا نہیں وہ توبہ کرتے اللہ کی طرف اور بخشش نہیں مانگیں گے اس سے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ نہیں کریں گے، جب توبہ کریں گے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ کی طرف توبہ ہی نہیں کریں گے اور پلٹیں گے ہی نہیں اللہ کی طرف، رجوع نہیں کریں گے اللہ کی طرف، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے معاف کرے گا، اس پر کیسے رحم کرے گا؟ جب توبہ کریں گے بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ نہیں مسیح بیٹے مریم کے مگر ایک رسول، تحقیق گزر چکے آپ سے پہلے کئی رسول اور آپ کی والدہ سچی عورت تھی، وہ دونوں تھے کھایا کرتے کھانا، یعنی وہ انسان تھے، مطلب وہ انسان تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ دیکھو کس طرح ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیت، پھر دیکھو کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے اللہ کے سوا جو نہیں مالک تمہارے لیے کسی نقصان کے اور نہ نفع کے، اور اللہ
وہ ہے جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اہل کتاب نہ تم حد سے بڑھو، یعنی اگین یہ غلو ہے، دین میں حد سے بڑھنا غلو ہے۔ نہ تم حد سے بڑھو اپنے دین میں، نہ حق اور نہ پیروی کرو خواہشات کی ایک قوم کی تحقیق جو بھٹک گئی اس سے پہلے، اور انہوں نے بھٹکایا ہے بہتوں کو، بھٹکایا ہے سیدھے راستے سے۔ لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، اوپر زبان سے داؤد علیہ السلام کی اور عیسیٰ ابن مریم کی، یہ بوجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے بڑھ جاتے۔ زبور میں بھی انجیل میں بھی یہاں پہ بنی اسرائیل کی صفات بیان کی جا رہی ہے جو ہمیں نہیں آنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ تھے وہ ایک دوسرے کو روکتے برائی سے، اور انہوں نے کیا اس کو، البتہ کتنی بری ہے وہ چیز تھے وہ کیا کرتے۔ تم دیکھو بہت سو کو ان میں سے وہ دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، البتہ کتنا برا ہے جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کے نفسوں نے، کہ ناراض ہوئے اللہ ان پر، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لیکن ہم کو روکنا ہے برائی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین امت بنائے، اور بنائے ہی اس لیے ہے کہ نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اور اگر ہوتے وہ ایمان لائے اللہ پر اور نبی پر، اور جو اتارا گیا آپ کی طرف، نہ وہ بناتے ان کو دوست، لیکن بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں۔ ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ کافروں کو پکا دوست نہیں بنانا ہے، غلوب نہیں کرنا ہے، بھٹکنا نہیں ہے، جو پکے دشمن ہیں ان سے دوستی نہیں کرنا ہے، جو اپنا دین خراب ہو، یعنی اپنا دین خراب ہوگا ان سے پکی دوستی کریں گے تو۔ البتہ تم ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ شدید لوگوں میں سے عداوت میں ان کے لیے جو ایمان لائے یہود کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ان میں سے سب سے زیادہ قریب محبت میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان لوگوں کو جنہوں نے کہا بے شک ہم عیسائی ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے جو دشمن یہود اور مشرک زیادہ لیول کا بغض رکھتے تھے، لیکن عیسائی ایک سافٹ کارنر ہے ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ بوجہ اس کے کہ بے شک ان میں سے عالم ہے اور راہب ہے، اور وہ بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔ تکبر کا لیول زیادہ ہے when compared to عیسائی، یعنی یہودیوں میں تکبر کا لیول زیادہ ہے when compared to عیسائی۔ عیسائیوں کی تھوڑی بہت محبت مسلمانوں سے ہے۔ یہاں پر یہ پارہ ختم ہوا۔ پورے پارے میں عمل کی کیا بات آئی؟ واقعی میں ہم جو ہے سو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، ہمارا جو ہے سو اخلاق اچھا کر دے بول کے یہ دعا کرنا ہے، اور ہم دوسروں کی برائیوں کے چرچے نہ کریں، اور ہم اچھے طریقے سے لوگوں سے معاملہ کریں۔ کوئی مشکل آئے تو اللہ کو پکارنا ہے، دین کے کام کرنے کے لیے اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی۔ دن بدن اپنے ایمان کو بڑھانا ہے اور کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ نفس کے خلاف اگر کوئی کام کرنا پڑا تو اللہ سے اجر کی امید رکھنی ہے، اور دین کا کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اس کو بس کر لینا ہے۔ وہ اللہ کے لیے ہے جو بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے، اس کے لیے ہم چھوٹا بھی عمل کریں گے اور صرف خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر زیادہ دیں گا۔ یعنی نیتوں پہ ہے، جو بھی اجر ہماری نیت جیسی ہوگی ویسا اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے والا بنائے۔ ہم ایک آیت میں پڑھے تھے 54 آیت تھی وہ، کیا ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹا کر دوسروں کو ہماری جگہ پر لے آئے؟ دین کا کوئی بھی کام ہو تو وہ آپ کے ذمے لگا دیا ہے، تو اس وقت اس بات کو یاد رکھیے گا، اگر میں اس کا حق ادا نہیں کروں گی تو یہ کام مجھ سے لے کر دوسروں کو دے دیا جائے گا۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم دین کا کام ہم کرنے کے بجائے کوئی دوسرا ہم سے لے لے؟ تو جتنا بھی ہو خود یعنی آگے بڑھنا ہے نیکیوں میں، اور دین کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے اور دین کو پھیلانا ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں دین کو لے کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سو غور و فکر کرنے والا بنا دے۔
جیسا کہ ہم ہر پارے کے ان میں یہ لیتے ہیں کہ کس چیز کو اپنے عمل میں لانا ہے، تو علم حاصل کرتے رہنا ہے، یہ عمل میں ہمارے ہمیشہ رہنا ہے کہ علم حاصل کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، عاجزی اور نرمی پیدا کرنا ہے، پھر حق کی گواہی دینے والے بننا ہے۔ اور کس چیز سے بچنا ہے؟ بدگوئی سے، یعنی خراب باتوں سے بچنا ہے، غلو کرنا اس سے بچنا ہے، شرک کرنے سے بچنا ہے، عہد شکنی کرنے سے بچنا ہے، یعنی عہد کسی سے کیے یا وعدہ اللہ سے اور بندوں سے جو بھی وعدہ ہم کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنا ہے، اس کو نہیں توڑنا ہے، اور دین کا مذاق نہیں اڑانا ہے، یہ اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ اب یہ چیزیں ہم میں نہیں ہونی چاہیے، ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچنے والا بنائے۔ اور اپنے آپ کو کیسے چیک کریں؟ ظاہری اور باطنی بھلائی والے کام کرتے ہیں یا نہیں، یہ سوچنا ہے۔ اللہ ہی کافی ہے، یہ ہے یا نہیں، یہ ہم چیک کرنا ہے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہے، یعنی یہ ہماری سوچ ہے کہ اللہ ہی کافی ہے یا پھر کوئی اور کافی ہے، یہ سوچتے ہیں ہم، یہ نہیں۔ اور حق بات کو سن کے کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں یا نہیں، یہ بھی چیک کریں۔ قرض حسنہ دیتے ہیں یا نہیں، یہ بھی چیک کرنا ہے۔ تقوی والی زندگی ہے یا نہیں، یہ مین ہے، دیکھیں ہم میں تقوی ہے یا نہیں، یہ بھی چیک کریں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين